سن 1203 کے موسم گرما میں، جبکہ شمال کے اندر صحرائے گوبی کے ارد گرد گھاس مرجانا شروع ہو گئی تھی، ایک جرار تاتاری لشکر یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ ابو نواس، حوازن اور دونوں کی بیویاں کولان اور حمورہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ چغتائی کے 2 لڑکے بوری اور بائیدار، اوغدائی کے بھی 2 لڑکے کویوک اور قائدو اس لشکر میں شامل تھے۔ حسین اور عقلمند سیوراقتی نے اپنے بڑے بیٹے منگو کو اس مہم میں روانہ کیا تھا، جبکہ قبلائی کو اس نے چینی مہم کے لیے چن رکھا تھا۔ تاہم اپنے چھوٹے بیٹوں ہلاکو اور ادیک بوغا کو اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعظم برکائی کے بڑے بھائی باتو کو بنایا گیا تھا۔ گو باتو سالار اعظم ہونا برائے نام ہی تھا، کیونکہ اصل اختیارات چنگیز خان کے نامور جنرل سوبودائی کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے باوجود باتو کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ چنگیز خان کے پوتوں میں وہ سب سے بڑا تھا اور اس تقرری کا حقدار تھا۔ یہ لشکر جس کی تعداد 1 لاکھ تھی، اس نے باتو کے پاس جا کر دریا وولگا کے کنارے قیام کرنا تھا، جہاں باتو کا لشکر بھی اس میں شامل ہونا تھا، اور پھر اس اجتماعی لشکر کو باتو کی سرکردگی میں یورپ کی طرف حملہ آور ہونا تھا۔ لشکر کے اندر ہزاروں چھکڑے تھے جنہیں تبت کے یوک کھینچ رہے تھے۔ منگو کی جنگی رتھ کے پیچھے ابو نواس اور حوازن کا چھکڑا تھا، جس کے اندر کولان اور حمورہ تھی۔ ابو نواس اور حوازن گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ یہ چھکڑا اس قدر لمبا اور چوڑا تھا کہ اسے لکڑی کی دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصہ ابو نواس اور کولان کے لیے، دوسرا حوازن اور حمورہ کے لیے۔ سب سے آگے سوبودائی اور اس کا لشکر تھا، اس کے پیچھے دیگر تاتاری شہزادے اپنے دستوں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ صحرائے گوبی کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا تاتاریوں کا لشکر کوہ التائی کے دروں میں داخل ہوا۔ لشکر کے آگے زور زور سے ڈھول بج رہے تھے، کیونکہ پہاڑوں کے اندر سفر کرتے ہوئے جب انہیں اپنی آوازوں کی بازگشت سنائی دیتی تو وہ یہ سمجھتے کہ وہاں بھوت ہیں، لہٰذا ان بھوتوں کو بھگانے کے لیے ڈھول پیٹتے تھے۔ کوہ التائی میں سے گزرنے کے بعد جب لشکر سیبیر کے بنگروں میں داخل ہوا تو شمال کی سخت اور تیز آندھیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک لشکر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ابو نواس اور حوازن ابھی سوچ ہی رہی تھے کہ کیا ہونے والا ہے کہ کولان نے چھکڑے سے سر باہر نکالتے ہوئے ابو نواس کو پکارا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب اس کے قریب آئے تو کولان نے پریشانی سے کہا، دونوں اندر آ جاؤ، بحران چل پڑی ہے، اپنے گھوڑوں کو چھکڑے سے باندھ دو۔ ابو نواس نے کولان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی میں پوچھا، یہ بحران کیا ہے؟ سی بیر کے جنگلوں میں یہ شمال کی طرف سے چلنے والی تیز آندھی کا نام ہے جو منحوس سمجھی جاتی ہے۔ اسی لمحہ کولان پیچھے سے حمورہ بھی نمودار ہوئی۔ چھلانگ لگا کر وہ چھکڑے سے کودی اور دونوں کے گھوڑے لگامے پکڑ کر چھکڑے سے باندھتے ہوئے اس نے میٹھی نگاہوں سے حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی جلدی چھکڑے کے اندر چلے جائیے۔ ابو نواس نے اپنے گھوڑے سے خرجین اتار لی اور اسے اٹھائے وہ حوازن کے ساتھ چھکڑے میں داخل ہو گیا۔ گھوڑے باندھنے کے بعد حمورہ بھی چھکڑے کے اندر چڑھ گئی تھی۔ ابو نواس اور حوازن کو کولان کے قریب چھکڑے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حمورہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو نواس نے اپنی خرجین سے کاغذ قلم نکالا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کولان نے حیرت اور جستجو سے پوچھا، کیا کرنے لگے ہو؟ میرے آقا نے جو اطلاعات بھیجنے کو کہا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں، اب انہیں اپنے آقا کو بھجواتا ہوں۔ کیسے بھجوائیں گے؟ ابو نواس نے پھر خرجین کے اندر ہاتھ ڈالا اور موٹے دھاگوں سے بنی ایک تھیلی نکالی جس کے اندر 2 کبوتر بند تھے۔ کولان کو تھیلی دکھاتے ہوئے ابو نواس نے کہا، ان کے ذریعے۔ کولان خاموش ہوئی۔ ابو نواس نے لکھنا شروع کر دیا، میرے آقا، میں یہ خط آپ کو سی بیر کے جنگلوں سے بھیج رہا ہوں۔ تاتاری دن کے وقت سرخ اور کالی جھنڈیوں سے، رات کی تاریکی میں مشنوں کے اتار چڑھاؤ سے اپنی فوج کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے سپاہیوں کو ہدایات جاری کرتے ہیں، اور ان اشاروں کے ذریعے ہی حملہ اور پسپائی ہوتی ہے۔ 2 قسم کی کمانیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک کمان بہت بڑی ہے جس کے ذریعے زمین پر بیٹھ کر تیر چلائے جاتے ہیں، دوسری چھوٹی ہے جس سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے کام لیا جاتا ہے۔
استعمال سے قبل کمانوں کو روغن لگا کر کمان خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کمان خانہ سوار کے بائیں طرف لٹکتا رہتا ہے۔ دونوں قسم کی کمانوں کی بیلوں کے سینگوں کی پتلی پتلی چپکیاں چڑھا کر انہیں مضبوط کیا جاتا ہے، جس کے باعث وہ دور تیر پھینکتی ہیں۔ ترکش سوار کے دائیں طرف ہوتا ہے اور سپاہی انگلیوں کی چٹکی سے بڑی آسانی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سے تیر نکال لیتا ہے۔ ان کے تیر بھی دو قسم کے ہیں، ایک بڑے تیر جن کی نوک بھاری اور چوڑی ہوتی ہے، یہ زیرہ بکتر بھی کاٹ کر جسم میں گھس جاتے ہیں، دوسرے ہلکے پھلکے زہریلے تیر ہیں۔ تیر انداز اپنی انگلیوں پر چربی کی مالش کرتے ہیں، وہ بے شک دن رات تیر چلاتے رہے، ان کی انگلیاں تھکتی نہیں۔ ان کی تلوار ہم جیسی ہے مگر روغن میں ڈبو کر رکھتے ہیں۔ میں اس وقت ہوازن کے ساتھ اس تاتاری لشکر میں سفر کر رہا ہوں جو یورپ پر حملہ آور ہونے کو نکلا ہے۔ میں اور ہوازن نے شادی بھی کر لی ہے اور ہم دونوں کی بیویاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میری بیوی کا نام کولان اور ہوازن کی بیوی کا نام ہمورا ہے۔ لشکر دریا وولگا کے کنارے جا کر رکے گا، جہاں چنگیز خان کے سب سے بڑے پوتے باتو اور اس کے چھوٹے بھائی برخائی خان لشکر میں شامل ہوں گے۔ پھر یہ متحدہ لشکر باتو کی کمانداری میں یورپ پر حملہ کرے گا۔ میں اور ہوازن منگو کے لشکر میں شامل ہیں۔ دریا وولگا کے کنارے پہنچ کر ان سے جان چھڑانے کی کوئی ترکیب کروں گا۔ میں بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ابو نواس نے خط لکھ کر طے کیا، پھر ایک کبوتر نکال کر خط اس کے پاؤں سے باندھا اور اسے ہوا میں چھوڑ دیا۔ کبوتر جنگل سے نکل کر ہوا میں بلند ہوا، پھر جنوب مغرب کے رخ پر بڑی تیزی سے پرواز کرنے لگا۔ شمال کی تیز آندھی کے باعث تتاری لشکر شام تک سیبیر کے جنگلوں میں رکا رہا۔ جب اندھیرا پھیل گیا اور آندھی تھمی تو لشکر نے پھر کوچ کیا۔ سیبیر کے جنگل سے نکل کر لشکر جھیل بالکش کے شمالی کناروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا کوہ یورال کی طرف بڑھا، جسے تاتاری دنیا کا کمربند کہا کرتے تھے۔ کوہ یورال کے دروں میں سے گزرنے کے بعد لشکر تھوڑی دور جا کر دریا یورال کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ شمال مغرب کی طرف کیا اور دریا وولگا کے کنارے آ رکا، جہاں باتو اپنے چھوٹے بھائی برکائی کے ساتھ لشکر کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ باتو خان نے بڑے شرمیلے پن سے سوبدائی اور دوسرے تاتاری شہزادوں کا استقبال کیا۔ وہ پیدل چلتا ہوا ان کے استقبال کو آگے بڑھا، کیونکہ وہ دوسرے شہزادوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ چوچی چنگیز خان کی بیوی بورا تائی کی ناجائز اولاد تھا۔ اسی لیے چنگیز خان کے آخری دور میں چوچی مغربی دشت میں چلا گیا تھا، جہاں ایک طرح سے وہ جلا وطنی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس طرح باتو بھی شرمسار تھا کہ وہ ایک ناجائز باپ کی اولاد ہے، لیکن برکائی کی حالت مختلف تھی۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسلام قبول کر چکنے کے بعد اس کے دل میں ان اوہام کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بہرحال باتو نے اپنے مہمانوں کو دریا وولگا کے کنارے زرعی شامیانے میں ٹھہرایا۔ طلاکار کپڑے کا یہ قیمتی اور چمکتا ہوا شامیانہ سرائے اردو یا زرعی خیل کہلاتا تھا۔ باتو نے ضیافت میں ہزاروں جانور ذبح کیے، اس خیال سے کہ عالی قدر تاتاری شہزادے اس سے ناراض نہ ہوں۔ دریا وولگا جو شمال کے برفانی مرغزاروں سے نکل کر بحیرہ کسپین میں سے گرتا ہے، اس کے کنارے کنارے دور تک خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا، اور جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بیلوں کے چھکڑے اور جنگی رتھیں کھڑی تھیں۔ رکن الدین بیبرس کی خواہش کے مطابق برقعی سے ملنے عمیر اپنے مسکن سے نکلا۔ وہ اکیلا تھا اور کسی کو اس نے ساتھ نہ لیا تھا۔ قلعے کی حفاظت اس نے حشام، شیبان، جابر اور ربا کو سونپ دی تھی۔ اپنے مسکن سے نکل کر وہ پہلے تبریز آیا، وہاں سے اس نے شمال کی طرف کوچ کیا۔ جارجیائی کے راستے وہ سرائے آسترا خان پہنچا، یہاں اس نے ٹھہر کر اپنی خوراک اور گھوڑے کے چارے کو بندوبست کیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بدلا اور بحیرہ کیسپین کے کنارے کنارے وہ اس جگہ آیا جہاں دریا وولگا بحیرہ کیسپین میں گرتا ہے۔ یہاں سے وہ شمال کی طرف کوچ قیام کرتا ہوا دریا وولگا کے کنارے کنارے آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز شام سے ذرا پہلے عمیر دریا وولگا کے کنارے تاتاریوں کے خیموں کے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود کے اوپر عربوں کا روایتی امامہ تھا، اور اپنی فولادی زرہ کے اوپر اس نے کھدرے کپڑے پہن کر سفید عبا پہن رکھی تھی۔ چھکڑوں اور جنگی رتھوں کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے اس نے ایک تاتاری سے برقعی کے متعلق پوچھا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔
برقعی کے زرنگار اور شامیانہ نما خیمے کے قریب آ کر عمیر نے دیکھا ابو نواس اور حوازن بھی اسی خیمے میں داخل ہو رہے تھے۔ عمیر نے کسی مصلحت کے تحت انہیں آواز نہ دی اور اپنی اسی رفتار سے گھوڑے کو چلاتا ہوا وہ برقعی کے زرنگار خیمے کے پاس آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر پہرے دینے والے سپاہی سے کہا، مجھے برقعی خاں سے ملنا ہے۔ سپاہی نے پہلے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر استفسارن پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پہرے دار نے بڑی نرمی سے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے۔ پہرے دار نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا اور خیمے کے باہر چھوٹے سے ایک شامیانے کے نیچے اسے آبنوس کی ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، برقعی نے ابھی ابھی 2 مسلمان پہلوانوں کو بلایا ہے، ان کا تعلق بھی مصر سے ہے اور انہوں نے چنگیز خاں کے دشت میں تاتاریوں کے سب سے بڑے پہلوانوں پیلا اور ایک فوجی افسر کو شکست دی ہے۔ برقعی انہیں دیکھنے کا مشتاق تھا۔ وہ منگو کے لشکر کے ساتھ آج صبح ہی یہاں پہنچے ہیں اور برقعی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ برقعی کو فخر ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، وہ ان سے ملنا چاہتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ فارغ ہو تو پھر آپ اندر چلے جائیں۔ عمیر نے پہرے دار کی طرف غیر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم تاتاری نہیں ہو شاید؟ پہرے دار خود بول پڑا، میں ترک ہوں۔ اور عمیر نے اس کی بات اچک لی، اور مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہوں۔ ٹھہرو، میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تمہارا لباس اور تمہارا گردآلود چہرہ اس بات کا غماس ہے کہ تم لگاتار دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہو۔ عمیر نے اسے روکا، ٹھہرو، میں ملاقات سے قبل کچھ نہ کھاؤں گا۔ مگر پہرے دار بھاگتا ہوا ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہو گیا۔ ابو نواس اور حوازن برقعی کے خیمے میں داخل ہوئے۔ سامنے آبنوس کی مرصع کرسی پر خوب سڈول جسم اور بھاری روبدار چہرے والا برقعی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے شیخ شمس الدین باخوری بیٹھے تھے جن کے ہاتھ پر برقعی نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو نواس اور حوازن نے آگے بڑھ کر دونوں سے مصافحہ کیا اور دونوں اس کے بائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ خیمے میں جگہ جگہ چاندی کے عوددان جل رہے تھے جن کی خوشبو خیمے کے ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھی، اور اس خاموشی میں برقعی کی آواز اٹھی، کیا تم ہی ابو نواس اور حوازن ہو جنہوں نے تاتاری پہلوانوں کو شکست دی تھی؟ ابو نواس نے جواب دیا، ہاں، میرا نام ابو نواس اور میرا ساتھی حوازن ہے۔ اور تم دونوں مصر کے رہنے والے ہو؟ ہاں۔ کس مقصد کے تحت چنگیز کے دشت میں گئے تھے؟ یاد رکھو، مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر میں مسلمان ہوں۔ ایک مسلمان بھائی سے وہ راز چھپا کر نہیں رکھنا جس میں ملت کا فائدہ ہو۔ کہو، تم دونوں کس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے؟ اگر تمہارا مقصد صرف وہاں جا کر کشتی لڑ کے انعام اور نام حاصل کرنا تھا تو مجھے تم سے مل کر اور زیادہ خوشی ہوگی کہ تم دونوں مسلمان ہو اور اچھے پہلوان ہو۔ اگر تمہارے اس طویل سفر کے پس منظر میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری پوشیدہ ہے تو تم دونوں میرے لیے عزیز ترین ہوگے۔ اب بولو، تم کیا جواب دیتے ہو؟ ابو نواس نے اپنا سر جھکایا اور پھر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک مقصد کے تحت وہاں گئے تھے اور ہمارا کام وہاں سے فوجی نوعیت کی اطلاعات حاصل کرنا تھا۔ کس لیے؟ اپنے سالار اعلیٰ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ کیا اس کا تعلق مصری فوج سے ہے؟ نہیں، وہ قوم کا ایک گمنام مجاہد ہے۔ اس کا نام عمیر بن خزام ہے اور وہ ان پرندوں کی طرح آزاد ہے جو جھیلوں کے کنارے اڑتے اور چہچہاتے ہیں۔ برقعی نے ابو نواس کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسلام کے دشمنوں کے سامنے ایک ایسا بند باندھنا چاہتا ہے جو ٹوٹ نہ سکے، ایک ایسا حصار قائم کرنا چاہتا ہے جسے لادینی قوتیں گرا نہ سکے۔ اس کا مسکن کہاں ہے؟ دریائے یرون کے کنارے۔ لوگ عموماً اسے اور اس کے ساتھیوں کو موت کے مسافر کے نام سے جانتے ہیں۔ برقعی اور اس کے سامنے بیٹھے شمس الدین نے تعجب سے ایک ساتھ کہا، موت کے مسافر؟ برقعی کے چہرے پر جستجو اور اطمینان کی ملی جلی لہریں بکھر گئی۔
یہ نام میرا جانا پہچانا ہے۔ کیا عمیر بن خزام جسے تم نے اپنا سالار اعلیٰ کہا ہے بہادر اور شجاع ہے، اور کیا وہ اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ ابو نواس نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وہ فولاد کی طرح سخت اور شرار برق کی طرح تیز رفتار ہے۔ اس کے حواس ان درندوں کی طرح تیز ہیں جو میلوں دور سے اپنے شکار کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ وہ ہماری راتوں کی آنکھ کا تارا اور نور کا ایک ایسا روشن دھارا ہے، آج تک کوئی دشمن میدان جنگ میں اسے شکست نہیں دے سکا۔ وہ دشمنوں کے لیے ایک طوفان اور دوستوں کے لیے نور کی ایک کرن ہے۔ ابو نواس کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ برکئی کے خیمے کے باہر پہرا دینے والا ترک اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا آگے آیا اور برکئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باہر ایک اجنبی مسلمان کھڑا ہے، وہ آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ ملاقات سے قبل اس نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کسی دور دراز کے شہر سے آیا ہے اور اس کے کپڑے اور چہرہ گرد آلود ہے۔ وہ ایک خوب قداور اور مضبوط جسم کا انسان ہے اور اپنا نام عمیر بن خزام بتاتا ہے۔ برقئی نے حیرت سے کہا، عمیر بن خزام؟ شیخ شمس الدین جو قوم کے گمنام مبلغ تھے بڑے شوق سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ابو نواس اور حوازن ایک ساتھ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ابو نواس نے پریشانی میں کہا، میرے آقا اور یہاں؟ پھر اس نے پہرے دار سے پوچھا، کیا نواری جس کا تم نے ذکر کیا ہے نیلی آنکھوں والا عرب ہے؟ ہاں۔ کیا وہ سر پر امامہ اور جس پر کھردرے کپڑے کی عبا پہنے ہوئے ہے؟ ہاں۔ ابو نواس نے بے تاب ہو کر کہا، پھر وہی میرا سالار ہے، میں اسے اندر لاتا ہوں۔ برقئی پھر بولا اور ابو نواس سے کہا، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پہرے دار سے کہا، اسے تم نے باہر کیوں روکا ہے؟ اسے ایسی ہی تعظیم کے ساتھ اندر لاؤ جیسی تم تاتاری شہزادوں کی کرتے ہو۔ پہرے دار باہر نکل گیا اور چند ثانیوں بعد وہ عمیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ابو نواس اور حوازن عمیر کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ برقئی اور شیخ شمس الدین جو ابو نواس اور حوازن کی آمد سے قبل وہاں بیٹھے برقئی کو دینی تعلیم دے رہے تھے، دونوں کھڑے ہو گئے۔ برقئی نے ہاتھ بڑھا کر پرجوش مصافحہ کیا۔ عمیر نے ہاتھ ملاتے ہوئے تاتاریوں کی زبان میں برقئی سے کہا، میں عاقل اور بہادر برقئی کو سلام کرتا ہوں۔ برقئی کے بعد عمیر نے شمس الدین نے مصافحہ کیا اور بعد میں وہ باری باری ابو نواس اور حوازن سے بغل گیر ہوا تھا۔ برقئی نے اسے اپنے دائیں پہلو پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، تم نے میرے پاس آنے کی تکلیف کیسے کی؟ عمیر کا سر جھک گیا اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ ہچکچاؤ نہیں، تمہارے ساتھی پہلے ہی تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں، کھل کر بات کرو۔ یہاں بیٹھا ہر شخص اور باہر پہرے دینے والے سب ترک مسلمان اور قابل اعتماد ہیں، یہاں تم ہر راز کی بات کہہ سکتے ہو۔ عمیر نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا اور بھاری آواز میں کہا، میں ایسے شخص کی تلاش میں یہاں آیا ہوں جو آنے والے پرشوب دور میں مسلم قوم کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ برقئی خان نے مسکراتے ہوئے عمیر بن خزام سے پوچھا، مدد کے لیے تم نے بغداد کا رخ کیوں نہ کیا؟ وہاں ایک طاقتور حکمران ہے۔ عمیر نے دبی دبی اور گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، آپ کی غلط فہمی ہے۔ بغداد میں قوم کے اکابر غفلت کی ایسی نیند سو چکے ہیں جس سے انہیں جگانا ناممکن ہے۔ وہ غداروں اور ملت فروشوں کے وجود سے بے خبر ہیں۔ وہ ایسے ذہن رکھتے ہیں جو کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو پیٹھ کی طرف اپنی منزل رکھتے ہیں۔ برقئی نے بڑی عاجزی سے کہا، مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ ایک یقین دہانی، کل کو اگر کوئی اور تاتاری چنگیز خان کے روپ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ برقئی نے دھیمے لہجے میں کہا، تم جانتے ہو میں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے اور اس کی خبر ابھی تک میرے بھائی باتو کو بھی نہیں ہے۔
میں ابھی تک چھپ کر نماز ادا کرتا ہوں۔ مستقبل میں اگر میں اپنے گرد مسلمانوں کو جمع کر سکا تو تمہیں یقین دلاتا ہوں میں ہر اس قوت سے ٹکراؤں گا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہو، خواہ حملے کرنے والا میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ میں اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی بساط کھول دوں گا۔ عمیر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بڑی بےتابی سے اس خوبصورت صبح کا انتظار کروں گا جب آپ دریا وولگا کے کنارے مسلمانوں کی ایک نئی قوت بن کر ابھریں گے اور ہمارے لیے 400 پھیلی مایوسی کی گھٹائیں ختم ہو جائیں گی۔ برقعی کے سامنے بیٹھے شمس الدین نے پہلی بار زبان کھولی۔ تم ایک بہادر باپ کا خون ہو، تمہاری زندگی اور تمہارا مقصد دونوں عظیم ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ رزم گاہیں جن کا تم انتخاب کر چکے ہو۔ عمیر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس عالم کو صرف عقیدت سے دیکھتا رہا۔ برقعی نے اسے چونکا دیا، تم کتنے روز یہاں قیام کرو گے؟ میں کل صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ابو نواس اور حوازن بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ میں عجلت میں ہوں، ورنہ کچھ روز مزید قیام کرتا۔ مجھے فوراً واپس جا کر ایک نئے مارکے کی تیاری کرنا ہے۔ کیسا مارکا؟ آرمینیا میں تلم کے قلعوں پر حملہ، جہاں سے نکل کر تاتاری مسلمان شہروں اور کاروانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا منگو ابو نواس اور حوازن کو جانے کی اجازت دے گا؟ ابو نواس نے جواب دیا، یہ اجازت میں حاصل کر لوں گا۔ آپ کچھ دیر عمیر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ میں بڑے آسان طریقے سے منگو کو آمادہ کر لوں گا۔ برقعی نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ، عمیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن جلد لوٹنا، شام کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے۔ اگر منگو اجازت نہ دے تو بھی مجھے اطلاع کرو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن اٹھ کر باہر آئے اور تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دائیں جانب چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خیمے کے گرد وہ گھوڑوں سے اترے اور اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ اندر کولان ہمورا بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ابو نواس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے خوشی کے اظہار میں کہا، بوجھو کون آیا ہے؟ کولان اور ہمورا حیرت اور پریشانی میں عمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ابو نواس نے خود ہی عمیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا عمیر بن خزام۔ کولان اور حموربی کے چہرے پر اطمینان بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نواس نے پھر کہا، حوازن تم عمیر کے ساتھ یہیں بیٹھو، میں منگو سے بات کر کے لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابو نواس باہر نکلا اور خیموں کی قطاروں میں ہوتا ہوا منگو کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اکیلا بیٹھا گھوڑی کا دودھ پی رہا تھا۔ ابو نواس جب اس کے سامنے بیٹھ گیا تو منگو نے انسانی کھوپڑی سے بنائے ہوئے اس پیالے کو جس سے وہ گھوڑی کا دودھ پی رہا تھا ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیسے آئے ہو ابو نواس؟ ابو نواس نے آواز میں غیر درجہ کی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شہر جانے کی اجازت لینے آیا ہوں تاکہ میں اس پہلوان کو اپنے ساتھ لا سکوں جو ہم دونوں کا استاد ہے اور جسے لانے کا وعدہ میں نے عقدہ خاں سے کر رکھا ہے۔ آپ اسے اور اس کی شجاعت کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور یہ عقدائی کا حکم بھی ہے کہ اسے ساتھ لایا جائے۔ یہاں سے میرا شہر قریب ہے، میں اسے بہت جلد لا سکتا ہوں۔ منگو نے اونگتے ہوئے کہا، کب تک لوٹو گے؟ بہت جلد، شاید آپ کے یہاں سے کوچ کرنے سے ہی قبل ہی میں لوٹ آؤں۔ میں اور حوازن دونوں جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ میری التجا ٹھکرا دے اور حوازن اسے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کولان اور ہمورا اس لیے ہمارے ساتھ جائیں گی کہ ہم انہیں اپنے گھر چھوڑائیں گے جہاں وہ آرام کریں۔ میں انہیں جنگ میں اپنے ساتھ گھسیٹنا اچھا نہیں سمجھتا۔ کب تک جانا چاہو گے؟ کل صبح۔ جاؤ، مگر جلد لوٹ آنا۔ ابو نواس کھڑا ہو گیا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ابو نواس وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں آیا، عمیر اور حوازن کو ساتھ لیا، پھر تینوں برقعی کے پاس آئے۔ شام کا کھانا انہوں نے برقعی کے ساتھ کھایا۔ ان تینوں نے بڑی بےتابی سے لشکر میں بسر کی اور دوسرے روز صبح صبح ہی وہ کولان اور ہمورا کے ساتھ دریا وولگا کے کنارے جنوب کی سمت اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔
اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کر لیں۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔